آج کی بھی اس محفل کو سمجھنا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ میں صحت کے اعتبار سے جس حال میں ہوں، میرے تمام معالجین، ڈاکٹرز مجھے سختی کے ساتھ، بہت سختی کے ساتھ سفر نہ کرنے کا مشورہ دیتے، اور میرا حال یہ ہے کہ ہر مہینے کے کم سے کم 2-3 ہفتے سفروں میں گزر رہے ہیں۔ میں اس کا انتظار بھی نہیں کرتا کہ کسی علاقے کے لوگ مجھ کو بلائیں۔ ابھی حال میں بہار کے ایک 15 روزہ سفر سے میں آیا ہوں، وہاں مجھے کسی نے نہیں بلایا تھا۔ لیکن میں جس رخ پر اس ملک کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور اپنی قوم کے خواص کو جس طرح غافل اور منتشر دیکھ رہا ہوں اور کنفیوژن کا شکار دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں قرآن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ انسانیت کے اور خاص طور پر اپنے وطن کے ایک خیرخواہ شہری ہونے کی حیثیت سے یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی رہنمائی میں اور حامل قرآن دنیا کے انسانیت کے سب سے شفیق اور کامیاب رہبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی روشنی میں کچھ بہت ہی پریکٹیکل اور عملی باتیں اپنے ملک کے، اپنی قوم کے بھائیوں بہنوں، خواتین و حضرات اور نوجوانوں کے سامنے خاص طور پر رکھ سکوں، کیونکہ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ نہیں جانتا میں کہ کب میری زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ اگرچہ اس غم سے میرا کلیجہ اب بالکل پھٹا جا رہا ہے کہ ہماری قوم نے نہ پہچاننے اور نہ قدر کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، اور ہماری قوم کسی کی بھی قدر کرنے کے لیے اس کے انتقال کا انتظار کرتی ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے جو میں نے اس وقت بولا ہے۔ ورنہ اللہ نے جس سخاوت کے ساتھ، جس فیاضی کے ساتھ نسبت محمدی کی برکت سے امت مسلمہ کو جو بہت عظیم رہنما ہر دور میں دیے، بڑے دور اندیش، نہایت ہمدرد، سراپا درد اور سراپا عمل، سراپا جستجو، یقین محکم اور عمل پیہم اور محبت فاتح عالم کا پیکر، مکمل نمونہ رکھنے والی جیسی شخصیتیں امت مسلمہ کو ملی ہیں، دنیا کی کسی قوم کو نہیں ملے۔ لیکن پچھلے 200-300 سال سے جب سے مسلمان قرآن سے دور ہوئے ہیں، اور جب قرآن سے دور ہوئے تو وہ اسلام سے بھی دور ہو گئے، میں ایک لمحے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو قرآن کو نہیں سمجھتا، میں کسی قیمت پر یہ نہیں مان سکتا کہ وہ اسلام کو سمجھ سکتا ہے۔
اور جو اسلام کو نہیں سمجھتا وہ اسلام پر عمل کرنے کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ 2-4 وقت کی نماز پڑھ لینے کو اسلام نہیں کہتے، کرتا پاجامے 2 ٹوپی اور داڑھی کو بھی اسلام نہیں کہتے۔ اسلام ایک آب حیات ہے، اسلام ایک مکمل تہذیب ہے، اسلام ایک مستقل سویلائزیشن اور کلچر ہے۔ اسلام پسند اور ناپسند کو بدل دیتا ہے، مزاج کے قبلے کو درست کر دیتا ہے، مستقبل کی پلاننگ کو بدل دیتا ہے، اس دنیا کے ایویلیویشن کے مقدار کے معیار کو بدل دیتا ہے۔ جو شخص اسلام سمجھتا ہے وہ زندگی کا مقصد کچھ اور سمجھتا ہے، اس کی تمنائیں بہت بلند، عزائم بہت مضبوط، مگر مقاصد بہت شاندار، بہت بلند ہوتے ہیں۔ آج تو اس طرح کا مسلمان دیکھنے کو آنکھیں بالکل ترس گئی ہیں۔ لاکھوں کی بھیڑ میں شاید ایک بھی ایسا بندہ نہیں مل پاتا جس سے مل کر، جس کی باتیں سن کر، جس کے ساتھ چند لمحے گزار کر، جس کے ساتھ سڑک پر چل کر یہ اندازہ ہو کہ اس بندے نے اسلام کو کچھ سمجھا ہے۔ جب کوئی قوم کا زوال آتا ہے اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی انڈیفرنس اور لا تعلقی کی وجہ سے، اس کی اپنی کنجوسی کی وجہ سے، اس کی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے، تو ایک بیماری اس قوم کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اس کا اجتماعی شعور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قوم چاہے کروڑوں افراد پر مشتمل ہو، لیکن ان کروڑوں افراد کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا کیریئر، ہر ایک کی اپنی زندگی، ہر ایک کی اپنی فیملی اور چھوٹا سا دائرہ مقاصد کا۔ یہ قوم اربوں کی تعداد میں بھی اگر ہو جائے جیسے کہ آج ہے تو یہ بدترین ذلت کے شکار رہتے ہیں۔ 2 طرح کی قومیں دنیا میں ہوتی ہیں، ایک وہ قوم ہوتی ہے جس کا ایک اجتماعی نصب العین ہوتا ہے، قومی مشن ہوتا ہے۔ وہ قوم اگر تعلیم حاصل کرتی ہے تو اس مشن کو سامنے رکھ کر کرتی ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلاتی ہے تو اس قومی مشن کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلاتی ہے جو بچوں کو اس مشن کے تقاضوں کو پورا کرنے کی لیاقت بخشے۔ اس قوم کے لوگ جب تجارت اور کاروبار کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے اور اپنی فیملی کو سامنے رکھ کر کاروبار ہرگز نہیں کرتے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جو شخص صرف اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کاروبار کرتا ہے وہ اسلام کو ادھورا سمجھتا ہے، قطعاً وہ پورے اسلام کو نہیں سمجھتا۔ جو قوم اپنا مشن کو سمجھتی ہے، ایک نصب العین ہوتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک اجتماعی گول ہوتا ہے، وہ اگر کاروبار کرتے ہیں اس قوم کے لوگ تو اس گول کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ وہ اگر پیسوں کو کماتے ہیں تو اس گول کو سامنے رکھ کر کماتے ہیں،
اور خرچ کرتے ہیں تو اس گول کو سامنے رکھ کر خرچ کرتے ہیں، پروپورشنلی خرچ کرتے ہیں۔ اس قوم کے کسان اگر کھیتی کرتے ہیں تو وہ اپنی قوم کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کھیتی کرتے ہیں۔ اس قوم کے مزدور، آپ تو دانشور حضرات ہیں میری اطلاع کے مطابق، اس قوم کے ان پڑھ مزدور وہ بھی مزدوری کرتے ہیں تو قوم کو کی ضروریات اور قومی مشن کو سامنے رکھ کر مزدوری کرتے ہیں۔ اگر کسی قوم کا ایک اجتماعی نصب العین بن جائے تو وہ قوم اور وہ اس نصب العین کے لیے وہ محنت کرنے لگے، اس کے تاجر، اس کے کسان، اس کے انجینئر، اس کے ڈاکٹر، اس کے لائر، اس کے ججز، اس کے صحافی، اس کے اہل قلم، اس کے نوجوان کھلاڑی، اسپورٹس مین، اگر وہ اس اجتماعی اور قومی مقصد کے لیے اپنے فن کو، اپنے پروفیشن کو، اپنے ہیومن ریسورسز کو، اپنے فائنینشیل ریسورسز کو وہ استعمال کرنے لگتی ہے کوئی قوم، تو وہ قوم یقیناً غالب آ کر رہتی ہے۔ اور اس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ قومی مشن، وہ نصب العین صحیح اور اچھا ہو۔ اس کو غور سے سنیے گا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں گے۔ کسی قوم کا نصب العین، کسی قوم کا مشن اور گول نہایت خراب ہو، ظلم پر مبنی ہو، دوسری قوموں کے حقوق کو چھیننا اس کا قومی نصب العین ہو، دوسری قوموں کی عبادت گاہوں کو گرانا اس کا قومی مشن اور اجتماعی مقصد ہو، دوسری قوموں کے بے گناہ نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھوسنا اس قوم کا مقصد ہو، دوسری قوم کی عصمت مآب بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹنا اس کا اجتماعی مقصد ہو، چاہے جتنے کرمنل قسم کے مقاصد پر مشتمل اس کا قومی نصب العین ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اور حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر کہنے کو تیار ہوں کہ وہ قوم غالب آ کر رہے، چاہے آپ کو اس کے مقاصد سے جتنا شدید اختلاف، چاہے وہ اس کا مشن ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، دبے کچلے، محروم، مظلوم اور پسماندہ طبقات کے لیے، عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے سخت نقصان دہ ہو، لیکن اگر کوئی قوم یا اس کی کوئی ایک اچھی تعداد اس نصب العین پر کام کرے گی، اس کے لیے بچوں کو تعلیم دے گی، اس کے لیے تعلیمی ادارے کھولے گی، اس کے لیے ہاسٹل بنائے گی، ویسے ہی نصاب تعلیم بنائے گی، ویسے ہی ایجوکیشنل سسٹم بنائے گی، تو اس قوم کو اپنے مقاصد کی تکمیل سے آپ کی بد دعائیں نہیں روک سکتی، ہماری بد دعائیں نہیں روک سکتی۔ یہ دنیا سائنٹیفک اصولوں کے مطابق اللہ نے چلانے کا فیصلہ کیا ہے، میری اور آپ کی احمقانہ تمناؤں کے مطابق اس دنیا کو اللہ کبھی نہیں چلائے گا۔ ہم مسلمانوں کی تمنا تو یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم اپنی چائے میں شکر ڈالے تو ہماری دعا اور تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ اس کمبخت کافر کی چائے کڑوی ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کعبے کا پردہ پکڑ کر دعائیں مانگیں گے تب بھی نہیں ہوگا۔ آپ گنبد خضرا پر روتے ہوئے نظر ڈال کر دعا مانگیں گے تب بھی نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی قوم ایسی ہے جس کا کوئی اجتماعی نصب العین نہیں، اس کا ہر شخص وہ اگر پڑھتا ہے اسکول کالج میں تو اپنے کیریئر کو سامنے رکھ کر پڑھتا ہے، وہ اپنے بچوں کو داخل کراتا ہے کسی اسکول میں
تو اس کے ماں باپ کے سامنے، اس کے پیرنٹس کے سامنے، یعنی اس بچے کے پیرنٹس کے سامنے صرف ایک بات ہوتی ہے کہ اس اسکول اور کالج میں پڑھ کر میرے بچے کا کیریئر اچھا بنے گا، وہ اچھا پیسے کمائے گا، اچھی کار اس کے بنگلے پر ہوگی، پوش کالونی میں اس کا بنگلہ ہوگا۔ اگر کسی قوم کا کوئی اجتماعی نصب العین نہیں، کوئی انجینئر بنتا ہے تو صرف اپنے لیے، ڈاکٹر بنتا ہے تو صرف اپنے لیے، اگر لائر بنتا ہے تو صرف اپنے لیے، اگر وہ ٹیچر اور پروفیسر بنتا ہے تو صرف اپنے لیے، اس قوم کی بڑی تعداد تہجد گزار ہو جائے تب بھی اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سے زیادہ صاف لفظوں میں میرے جیسا کوئی طالب علم آپ سے اور کیا کہہ سکتا ہے؟ قوموں کے حالات انفرادی نیکیوں سے نہیں بدلا کرتے، قوموں کے حالات انفرادی نیکیوں سے بہتر نہیں ہوتے، قوموں کے حالات اجتماعی نیکیوں سے بہتر ہوتے ہیں، سخاوت سے بہتر ہوتے ہیں، ہمدردی سے بہتر ہوتے ہیں، اتحاد سے بہتر ہوتے ہیں، اخوت اور محبت سے بہتر ہوتے ہیں، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کی عادت سے بہتر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت سے بہتر ہوتے ہیں۔ اب آپ ذرا موجودہ زمانے پر آپ میری اس بات کو اپلائی کر کے سوچئے۔ ہمارے سامنے دنیا میں ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اپنا ایک اجتماعی مقصد بنایا، بہت تھوڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا، اس لیے کہ وہ بھی کئی صدی ایسی گزار چکے تھے جیسی آج ہم گزار رہے ہیں۔ اس قوم کے لوگ بھی اپنی انفرادی دنیا میں مست ہو گئے تھے۔ لیکن 100 سال پہلے کی بات ہے، میں بالکل متعین طور پر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف 100 سال پہلے دنیا کی 2 قوموں نے، ان قوموں کی ایک تھوڑی تعداد نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے ایک اجتماعی نصب العین کے لیے جئیں گے، اور وہ 2 قومیں 2 تھیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، یہودی قوم اور بھارت کی برہمن اور اپر کاسٹ قوم۔ صاف صاف کہہ رہا ہوں، یہاں 1919 میں ہندو مہاسبھا بنی ہمارے ملک میں، اور وہاں 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی یہودی عالمی کانفرنس ہوئی۔ اور ایک مفکر یہودی نے جس کا نام تھا تھیوڈر ہیرزل، اس نے یہودیوں کو جھنجھوڑا اس کانفرنس میں، اور اس نے کہا کہ تم تورات کی عبادت کو لیے بیٹھے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مسیحا آئے گا اور ہمیں بیت المقدس واپس دلا دے گا۔ ہیکل سلیمانی ہم کو مل جائے گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تمہیں اس کے لیے جان قربان کرنی ہوگی، مال خرچ کرنا ہوگا، اپنے آرام و راحت کو چھوڑنا ہوگا، قومی اور اجتماعی مقصد کے لیے تم کو آرگنائز ہونا ہوگا، اپنے ریسورسز کو منظم کرنا ہوگا۔ صحیح کہا اس نے، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی۔ اور وہ 1897 کی سوئٹزرلینڈ کی کانفرنس میں ایک ورلڈ زیونسٹ فاؤنڈیشن بنی،
اور اس نے یہودی سرمایہ داروں سے ملاقاتیں کیں، کیونکہ یورپ اور امریکہ میں، خاص طور پر مغربی یورپ میں، سارے سرمایے کے مالک یہودی بن چکے تھے۔ میں اس وقت اس اسٹریٹجی کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ جس کے تحت یورپ کے سرمایے پر ایک چھوٹی سی اقلیت قابض ہو گئی تھی۔ یہودی کبھی میجورٹی میں نہیں تھے، وہ جرمنی میں مائنورٹی میں تھے، وہ برٹن میں مائنورٹی میں تھے، وہ فرانس میں مائنورٹی میں تھے، تمام یورپین ممالک میں۔ لیکن انہوں نے اس کانفرنس کے پہلے سے بینکنگ سسٹم پر قبضہ کر کے دنیا کے مالیاتی سرمایے کے وہ مالک بن گئے تھے۔ اب جب اس کانفرنس کے بعد ایک چھوٹی تعداد، میں پھر زور دے کر بار بار کہہ رہا ہوں، میں یہ تک کہنے کو تیار ہوں کہ یہودیوں کے اندر نئی روح پھونکنے والوں کی تعداد آج کے اس مجمع سے آدھی تھی۔ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، گستاخی معاف، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں تھے، جی نہیں، وہ چند سو تھے، چند ہزار بھی نہیں تھے۔ میں نے کئی سال لگاتار دنیا کی لائبریریوں میں بیٹھ کر، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں، امریکہ کی 4-6 بڑی لائبریریوں میں، لندن کی برٹش لائبریری میں مہینوں یا ہفتوں بیٹھ کر اس پوری تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ اسی لیے میں بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے اس مجمع کے آدھے سے بھی کم تھے جنہوں نے طے کیا کہ اب ہم کو اپنی بیوی کے لیے صرف نہیں جینا، اپنے بچوں کے لیے نہیں جینا، اپنی لگژریز کے لیے نہیں جینا، اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں جینا، اب ہم کو اپنے اجتماعی مشن کے لیے جینا ہے۔ ہمیں کمانا بھی اسی کے لیے ہے اور خرچ بھی اسی پر زیادہ کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی جن لوگوں نے یہ طے کیا، وہی بالکل تقریباً 1919 کا 20ویں صدی کی شروعات تھی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں بھی کچھ لوگوں نے طے کیا کہ یہ جو ہمارا حال ہوا ہے، یہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی مشن کو بھول گئے، اپنے قومی مقصد کو بھول گئے، اور 100 سال کے اندر اندر وہ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی، سمجھیے میرے اشارے کو، وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں بالکل انصاف ہے، کفر اور شرک کی سزا دنیا میں نہیں ملا کرتی، یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ کفر اور شرک کی سزا آخرت میں ملے گی، یہاں ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ مسلمان ظلم کرے گا تو اس کو ملے گی، ہندو کرے گا تو اس کو ملے گی، یہودی کرے گا تو اس کو ملے گی۔ لیکن صرف اس بنیاد پر دنیا میں اللہ کسی قوم کو سزا نہیں دیتا کہ وہ شرک اور کفر کرتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے کلمے کو قبول نہیں کرتا، اس پر دنیا میں سزا نہیں ملا کرتی۔ ہمارا قومی مقصد اور مشن کیا ہے؟ اب میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، واضح طور پر صاف لفظوں میں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جب تک میرے دم میں دم ہے کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ہمارا قومی مشن حکومت پر قبضہ کرنا ہرگز نہیں، ہمارا اجتماعی مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا بھی نہیں ہے۔
ہمارا اجتماعی مقصد دنیا کی قوموں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنا معاذ اللہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا قومی مقصد دنیا کے محنت کش لوگوں کی کمائی کو لوٹنا ہرگز نہیں ہے۔ ہوگا کسی قوم کا یہ مقصد، ہمارا قومی مقصد دنیا کی قوموں کی عبادت گاہوں کو گرانا اور جلانا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے مقابلے کے وقت میں کسی مندر کو منہدم کرنا، کسی چرچ کو گرانا اسلام میں حرام ہے۔ کسی بچے کو مارنا، کسی عورت کو مارنا، کسی بوڑھے کو چھیڑنا اور اذیت پہنچانا سخت سے سخت جنگ کے موقع پر بھی اسلام میں زنا اور شراب کی طرح حرام ہے۔ ہمارا قومی مقصد دنیا کے مالیاتی وسائل پر قبضہ کرنا نہیں ہے۔ ہمارا قومی مقصد قرآن بتا رہا ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن نے صاف کہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سارے پیغمبروں کو جو بھیجا اور جو ہم نے ان کو کتابیں دیں اور ہم نے ان کو انصاف کی ترازو دی، اس سب رسولوں کے بھیجنے کے پیچھے ہمارا ایک مقصد تھا، وہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ساری دنیا کے انسانوں کو انصاف ملے اور ساری دنیا کے انسان انصاف کا نظام قائم کریں۔ صرف مسلمانوں کو انصاف ملے یہ ہمارا قومی مقصد بالکل نہیں ہے۔ غور سے سنیے میری باتوں کو، صرف مسلمانوں کو عزت ملے ہرگز اسلام کا مقصد یہ نہیں۔ اس سے بڑا الزام رحمت للعالمین کی شخصیت پر اور ان کے پیغام پر کوئی ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو دنیا والوں پر مسلط کرنے آئے تھے، بالکل نہیں۔ ہمارا قومی مقصد، ہمارا آپ سب کا، ہر انجینئر کا، ہر ڈاکٹر کا، ہر سائنسداں کا، ہر ٹیچر کا، ہر انسان کا جو پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو حلف بخدا اس کا یہ اجتماعی مقصد ہے اور اس کو اس کا شعور ہونا چاہیے اور اس کو اس کی تربیت لینی چاہیے کہ میں اپنے اجتماعی مقصد کو کیسے سمجھوں، کیسے اس کا حق ادا کروں، کیسے اس مشن کے تقاضوں کو پورا کروں۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر اذان کا جواب دے دیجیے۔ اللہ اشہد ان لا الہ صلی اللہ علیہ اللہم ہمارا قومی مقصد، میں ایک بار پھر دہراتا ہوں سلسلے کلام کو مربوط کرنے کے لیے، آج کی دنیا کی قوموں کے جو مقاصد ہیں ان کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کوئی یہودی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، کوئی ہندو راشٹر قائم کرنا چاہتا ہے، ہم مسلم راشٹر قائم کرنا نہیں چاہتے۔ بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ایک قوم کا غلبہ ہم نہیں چاہتے، ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ظلم کے بجائے انصاف کا نظام قائم ہو، انصاف کے ازلی اصولوں کو تم سیکھ لو اور تم ہی انصاف قائم کرو۔ ہم فقیر لوگ اپنی چٹائیوں پر بیٹھے رہیں گے اور تمہیں انصاف کے اصول سکھاتے رہیں گے، تم حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر سارے سماج کے ساتھ انصاف کرو، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمیں لالچ نہیں ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، آخرت ان لوگوں کو ملے گی، جنت ان کو ملے گی جو دنیا میں سربلندی نہیں چاہتے، یعنی اپنی سربلندی، انصاف کی سربلندی چاہتے ہیں، امن قائم کرنا چاہتے ہیں، کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی غریب غربت کی وجہ سے اپنی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے، کوئی انسان تو انسان، کوئی جانور عدم تحفظ کا شکار نہ رہے، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ مگر میں کیا کروں؟ سرکار دو عالم نے جو فرمایا تھا وہ اپنی آنکھوں سے ہر آنکھوں والا دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ جب اسلام شروع ہوا تھا تو لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے محمد اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، محمد مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے، محمد قریش کی اچھی اچھی لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تبھی لوگ آفر کرتے تھے کہ محمد تم کیوں اتنی لمبے راستہ اختیار کر رہے ہو، ہم تمہیں شارٹ کٹ دیتے ہیں، بہترین لڑکیاں چن لو تم ہمارے اندر سے، ہم تمہیں سونے چاندی میں تول دیں گے، ہم تمہیں اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول غم کے ساتھ ان کی باتیں سنتے تھے کہ ابھی تم میرے مقصد کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ آپ برا نہیں مانتے تھے، آپ اریٹیٹ نہیں ہوتے تھے، آپ ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے، آپ جانتے تھے کہ ابھی شروعات ہے، یہ سمجھ نہیں رہے، مجھے بھی دنیا کے عام لیڈروں کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کی حقیقی سوچ جس طرح اس وقت اجنبی تھی جب وہ شروع ہوا تھا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، اللہ کے رسول فرمائے تھے کہ اور ایک زمانہ پھر آئے گا کہ مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگ اسلام کو سمجھیں گے نہیں۔ میں دوسروں کی شکایت نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اسلام کو نہیں سمجھتے، ہر سال حج اور عمرہ کرنے والے اسلام کو نہیں سمجھتے، مدرسوں کو چندہ دینے والے اسلام کو نہیں سمجھتے۔ انسان تو انسان، جب آرمی چیف نے سپر پاور پرشین امپائر کے آرمی چیف کو پتہ چلا کہ مدینے سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے، تو اس نے جلد بازی نہیں کی، اس نے نمائندہ بھیجا اپنا ایک پیغام لے کر اس قافلے کے امیر کے پاس، اور یہ کہا کہ ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ تو صحابہ تو اس کی تربیت پائے ہوئے تھے کہ ہم کوئی لڑنے تو نکلے نہیں، ہم تو بات ہی کرنے کے لیے آئے ہیں، پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو امیر نے، قافلے کے امیر نے اپنے ایک ساتھی کو چنا کہ تم جاؤ اور سپر پاور کے آرمی چیف سے تم بات کرو۔ جن صحابی کو چنا گیا، اگر ان کی زندگی کا یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں سچ کہتا ہوں ان کا نام بھی ہم نہ جانتے، نہ وہ صحابہ کے مقرروں میں تھے، نہ صحابہ کے علماء میں تھے، ایک گمنام شخص سیدنا ربعی بن عامر، وہ بڑی قلندرانہ شان سے آرمی چیف کے دربار میں پہنچے، اور آرمی چیف نے ایک نفسیاتی چال چلی تھی۔ جنگ اصل میں نفسیاتی ہوتی ہے، میدان میں جنگ بہت بعد میں ہاری جاتی ہے،
پہلے اندر ہاری جاتی ہے یا اندر جیتی جاتی ہے. تو آرمی چیف نے ہتھیاروں کا ذخیرہ، طرح طرح کے سونے جواہرات کے زیورات، وہ گویا اس راستے میں ڈھیر کروا دیے، نمائش لگوا دی جس راستے سے گزر کر مسلمانوں کے نمائندے ربعی بن عامر کو آنا تھا آرمی چیف سے ملنے کے لیے. صحابہ ایسی تربیت پائے ہوئے ہوتے تھے کہ ان کے وہ نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے ان چیزوں. وہ اپنے گدھے پر سوار، خچر پر سوار، پوری قلندرانہ شان کے ساتھ اسی راستے سے گزرے، اندر داخل ہوئے، ایک حال پھر دوسرا حال پھر تیسرا حال. وہ جتنے یہ بڑے لوگ ہوتے دنیاوی پیمانے سے، ہر جگہ ان کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی ظاہری شان و شوکت سے مروب کرنے کے لیے آنے والوں کو کئی کمروں سے گزارتے ہیں، کئی حالوں سے گزارتے ہیں، اور آخر میں کہیں چھپ کر مجرم کی طرح کسی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے بھی اپنے ملک کا پرائم منسٹر ہاؤس کئی بار دیکھا ہے. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے قید با مشقت، ان بیچاروں کو سنائی جاتی ہے قید با عزت. پرائم منسٹر نرسمہا راؤ نے مجھے بلایا تھا کہ لطیفہ سن لیجئے، تو مجھ سے ان کے سیکریٹری نے کہا کہ 20 منٹ کا وقت ہے. میں نے کہا میں تو خود نہیں آیا ہوں، انہوں نے بلایا. وہ 20 سیکنڈ بات کریں یا 20 گھنٹے بات کریں، میں تو خود نہیں آیا ہوں. بات ہوئی تو 55 منٹ چلی. اس بیچ میں ایک چائے کی پیالی آئی. ایک چائے تو میں نے کسی نہ کسی طرح صبر کے ساتھ پی لی. کچھ چائے وہ ہوتی ہے جس کو شکر ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، جس پر صبر کرنا ہوتا ہے، اور مومن ہر معاملے میں کامیاب ہے. شکر کرے تب بھی خیر، صبر کرے تب بھی خیر. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چائے آئی تو میں نے پرائم منسٹر نرسمہا راؤ سے کہا حضور ایک بار آپ ہمارے گھر آئیے تو ہم آپ کو اپنی چائے پلائیں، یہ والی چائے سے ہمیں معاف کر دیجیے. بالکل یہ اس چائے سے معاف کیجیے، بس ایک ہی کافی ہے، کئی مہینے تک انشاءاللہ یہ ذائقہ یاد رہے گا. ان کو ایسی چائے ملتی ہے، ان نیتاؤں کو جن پر آپ رش کرتے ہیں، جو پوں پوں چوں چوں بجاتے ہوئے سڑک سے گزرتے ہیں جیسے کوئی مہا کرمنل جا رہا ہے. کوئی شریف آدمی سڑک پر نہ رہے، ایک بہت بڑا ڈاکو جا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انصاف کرنے والے حکمراں مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق، نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ، کچھ نہیں. اور پرشین امپائر کا آرمی چیف گرفتار ہو کر آیا ہرمز، اور وہ بار بار صحابہ جب اس کو لے کے جا رہے تھے تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو؟ جنگل کی طرف، مجھے اپنے بادشاہ کے محل میں لے جاؤ. تو صحابہ اسی طرح مسکرا رہے ہوں گے جیسے آپ اس وقت مسکرا رہے ہیں. صحابہ سوچتے ہوں گے خاندانی بیوقوف ہے، یہ ددیال بھی بیوقوف، ننیال بھی بیوقوف، سسرال بھی بیوقوف، اور آئندہ آنے والی اولاد بھی بیوقوف، گدھا ہے یہ. لیکن وہ اطمینان دلاتے تھے کہ بھائی آپ مطمئن رہیے، اب وہیں لے جا رہے ہیں. اب وہ کچی سڑکیں اور عجیب چھوٹے چھوٹے کچے گھر، ارے بھائی مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بادشاہ کے پاس لے جاؤں. تو تماچا ہی نہیں مارا. صحابہ نے تربیت تھی، ہم اور آپ ہوتے تو تماچا ہی مار دیتے. الو کے پٹھے، بیوقوف آدمی، یہ کر کیا رہا ہے تو؟ چپ! اور ہم تم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اب جو مسجد نبوی میں لے کر گئے تو پھر وہ چلانے لگا بھائی تم کہاں لے آئے؟ اتنی نیچی چھت ہے، سر جھکا کر چلنا پڑ رہا ہے، یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی چپ رہو، یہ جو سامنے لیٹے ہیں یہ امیر المومنین ہیں، یہی ہمارے حکمراں ہیں. اب وہ تو بالکل پاگل ہو گیا کہ یہ لیٹے. فوج کہاں ہے؟ پہرے دار کہاں ہیں؟ یہاں سو رہے ہیں. رکشے والے رکشے پہ سوتے ہیں، اور ہمارا آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں نیند کی گولی کھا کے بھی نہیں سو پاتے. جتنے مالدار اتنے بیمار.
ہم نے آج تک غریب آدمی کو بلڈ پریشر کا مریض نہیں دیکھا. ہم نے آج تک غریب آدمی کو شوگر کا مریض نہیں دیکھا. ہماری بیماریاں کم کھانے سے نہیں ہوتی، زیادہ کھانے سے ہوتی. کولیسٹرول کو کم کرو، شوگر کو کم کرو. امیر لوگ کماتے ہیں، ڈاکٹر ان سے کہتا ہے نمک بند، شکر بند، گھی بند، گوشت بند. کیا کھائیں؟ کدو کھائیے. اب وہ امیر صاحب کا ڈرائیور کھاتا ہے چکن فرائی، کباب، مرغے، مسالے دار، اور امیر صاحب کھا رہے ہیں ابلی ہوئی سبزی. واہ رے اللہ. کماؤ کماؤ، تم بیوقوف ہو، کماؤ. تم اپنے لیے نہیں کما رہے ہو، میرے غریب کر لوگوں کے لیے کما رہے ہو. جاؤ کماؤ. سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہم لوگ اتنے پاگل ہو گئے کہ اس دنیا کو کس نظام کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. آرمی چیف کے پاس جب وہ ربیع بن عامر پہنچے تو اور عجیب و غریب حرکت کی انہوں نے. ان کا جو اسٹیج تھا بادشاہ سلامت کا، آرمی چیف کا، تخت شاہی، سیدھے وہاں تک گھس گئے اور وہیں اس کے تخت کے پائے کے پاس اپنے گدھے سے اچک کر اترے اور اس گدھے کو اسی تخت کے پائے سے باندھ دیا. سوچا ہوگا کہ بھائی بھائی ساتھ رہیں، قریب رہیں تو اچھا ہے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. شکر ہے کہ آپ فارسی نہیں جانتے، اس لیے اچھا ہے کہ آپ نے نہ سمجھا. فارسی تو چھوڑیے، اردو بھی نہیں جانتے. میرے آنے کے اعلانات آپ نے ہندی میں شائع کیے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ رے مسلمان، واہ رے مسلمان. اب اگلی دفعہ آؤں گا تو سنسکرت میں آپ ہمارے اشتہار چھاپیں گے. ڈوب مریے چلو بھر پانی میں. آپ نے اپنی تہذیب چھوڑی، آپ نے اپنی زبان چھوڑی، آپ نے اپنا نسب چھوڑا، آپ نے اپنا ماضی چھوڑا، آپ نے اپنا حال برباد کیا اور مستقبل بھی برباد ہے. بے شعور قوم ہیں ہم. کوئی باشعور قوم اپنی زبان نہیں چھوڑتی. جائیے دنیا کے کسی کونے میں، چائنیز اگر 10 گھر کسی محلے میں رہتے ہیں، کسی ملک میں 10 گھر، تب بھی چائنیز لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو چائنیز زبان پڑھاتے ہیں. ایک مسلمان ہیں، ہر چیز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کو نہیں سمجھتے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جو قرآن کو نہیں سمجھتا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا. آپ اسلام کو روزنامہ سیاست سے سمجھیں گے؟ آپ اسلام کو روزنامہ منصف اور انقلاب سے سمجھیں گے؟ آپ اسلام کو روزنامہ دینک جاگرن سے سمجھیں گے؟ آپ اسلام کو سوشل میڈیا سے سمجھیں گے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لیکن آپ نے تو طے کر لیا کہ قرآن کو سمجھنا ہمارے ذمہ ہے نہیں. ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہم تو انجینئر ہیں، ہم تو وکیل ہیں، ہمارے ذمہ نہیں. جناب آپ ڈاکٹر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. آپ وکیل بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. اللہ کے بندے پہلے ہیں. فرض تھا آپ کے اوپر، وہ فرض ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن صرف علماء کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف مسجد کے اماموں کے لیے نہیں آیا. قرآن ہائی کورٹ کے بینچ پر بیٹھنے والے جج کے لیے بھی آیا ہے. قرآن IAS اور IPS آفیسرز کے لیے بھی آیا ہے. قرآن منسٹرز اور ممبرس آف پارلیمنٹ کے لیے بھی آیا ہے. ممبرس آف لیجسلیٹو ہاؤسز اور پالیسی میکرز کے لیے بھی آیا ہے. اب وہ صحابی اچک کر ان کے بادشاہ کے آرمی چیف کے سامنے بیٹھ گئے. اب آرمی چیف کا جو حال ہوا ہوگا، کاش کہ اس وقت بلڈ پریشر کا آلہ ہوتا تو اس کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا تو آکسیجن لگائی جاتی کہ بعد میں ہوگی. آرمی چیف کو آکسیجن کی ضرورت ہے. اب بات شروع کی اس آرمی چیف نے اور یہ کہا کہ من الذی جاء بکم، آپ لوگ آئے کیوں ہیں عرب سے چل کر یہاں؟ آج کا مسلمان باہر کیوں جا رہا ہے؟ ریال کمانے، درہم و دینار کمانے، ڈالر کمانے. اور وہ کس لیے گئے تھے؟ کیا جملہ کہا انہوں نے؟ ان کا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. عجیب جملہ کہا، اللہ نے بھیجا ہے.
یہ نہیں کہا کہ ہم کو ہماری جماعت اور قافلے کے امیر نے بھیجا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کو محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے، یہ کہا کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ ہر مسلمان واللہ العظیم اللہ کا بھیجا ہوا پیغامبر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا میسنجر ہے۔ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ ہر مسلمان آن ڈیوٹی ہے، ہم کسی مشن کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، ہم ایک قومی مقصد ہے ہمارا، لیکن 99.9% مسلمان سوائے فلسطینیوں کے، سوائے غزہ والوں کے، وہ اپنا مقصد سب بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم جو انسانوں کے غلام بن گئے ہیں ان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی کی بلندیوں تک پہنچا دیں۔ کسی انسان کو انسان کا غلام نہیں بننا چاہیے اور کسی انسان کو دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنانا چاہیے۔ مَتَ اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا۔ کب سے تم نے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا؟ کب سے اے برہمنوں تم نے دلتوں کو اپنا غلام بنا لیا، او بی سیز کو اپنا غلام بنا لیا، لنگائز کو اپنا غلام بنا لیا، شیڈول ٹرائب والوں کو اپنا غلام بنا لیا، شیڈول کاسٹ والوں کو اپنا غلام بنا لیا؟ کب سے اے یہودیوں تم نے بنو اسرائیل کے علاوہ تمام دنیا کی دوسری قوموں کو اپنا غلام بنا لیا؟ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، اور مجھے اس میں شک ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، میں ان کو پڑھا لکھا نہیں مانتا جو چند امتحان پاس کر کے روٹی کمانے میں لگ جائے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے تھا کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر غیر یہودی جانور سے بدتر ہے، جنائٹل ہے، اس کی جان حلال ہے، اس کی عورتوں کے ساتھ زنا کرنا حلال ہے، ان کی عورتوں کو مارنا حلال ہے، ان کے بچوں کو مارنا حلال نہیں، دینی فریضہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے اسرائیل کے پرائم منسٹر نتنیاہو نے تورات تلمود جو اس وقت کا بگڑا ہوا ڈسٹورٹڈ ایڈیشن ہے اس کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کو خطاب کیا تھا۔ اس نے چھپایا نہیں کہ ہم یہ دھارمک یدھ لڑ رہے ہیں، ہم یہ مذہبی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ لڑائی معاشی نہیں ہے، یہ لڑائی پولیٹیکل نہیں ہے، یہ لڑائی بالکل خالص مذہبی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان دانشور، وہ ہمارے مسلمان دانشور انٹلیکچول، میں انٹلیکچولس کو عام طور پر انٹلیکچول نہیں کہتا، انٹلکچول کہتا ہوں، اور دانشوروں کو دانشور نہیں کہتا۔ اصل میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں تو پروننسیشن اکثر غلط ہو جاتا ہے، تو دانشوروں کو دانشور کہتا ہوں۔ دانشور ایسے نہیں ہوتے جیسے آج ہیں، شکست خوردہ، ڈرے سہمے، مایوس، ڈیفیٹڈ سائیکالوجی لیے ہوئے، خوف زدہ، مرعوب، دنیا کے جھوٹے میڈیا پر ایمان لانے والے، ایسے لوگ دانشور نہیں ہو سکتے۔ یہ تو قرآن کی زبان میں سفہاء ہیں، سیقول السفہاء من الناس۔ ربیع بن عامر نے ایران کے آرمی چیف سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ملک میں انسانوں کو غلام بنا لیا گیا ہے، یہ دیکھو یہ ہے انسان، اور ہم آئے اس لیے ہیں، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں۔ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں بن سکتا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو غلام نہیں بنا سکتا، ہم سب ایک رب کے غلام ہیں، بس یہ ہے اسلام، اور یہ ہے قومی مشن، یہ ہے وہ اجتماعی مقصد جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے، اور جو 1000 سال تک ہمارے لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے 1000 سال تک اپنے قومی مقصد کو سمجھ کر پورا کیا، اور جب تک وہ اپنے قومی مقصد کو سمجھ کر پورا کرتے تھے تب تک پوری دنیا کے محبوب بھی تھے، پوری دنیا کے حکمراں بھی تھے، صرف حکمراں نہیں تھے، محبوب تھے۔ اسلام نے جو قومی مقصد سکھایا تھا، جو تربیت دی تھی، اس میں احترام انسانیت، ایک ایک انسان کو اس کے حقوق ملیں اور تمام قوموں کو انصاف ملے، وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں لیکن ان کو انصاف ملے، ان کو امن ملے، لا اکراہ فی الدین،
کسی کو زور زبردستی کر کے اس کا مذہب نہیں بدلا جائے گا، لیکن اس کے حقوق کی حفاظت ہم کریں گے۔ وہ مشرک رہتے ہوئے مدینے میں رہ سکتا ہے، وہ عیسائی رہتے ہوئے مدینے میں رہ سکتا ہے، وہ یہودی رہتے ہوئے مدینے میں رہ سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خادم تھا، یہ غلام تھا، وہ عیسائی تھا۔ حضرت عمر نے ایک دن اس کو دعوت دی، غور سے سنیے، اپنے خادم الغلام سے، امیر المومنین عمر، دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں، اور وہ اپنے خادم سے کہنے کہ دیکھو تم اتنے قریب سے سب چیزوں کو دیکھ رہے ہو، اب تو مان لو۔ تو اس نے کہا صاحب آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں، آپ بحیثیت مالک کے آرڈر کر رہے ہیں؟ ان کا نا بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، میں تو تم سے دوستانہ بات کر رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے۔ اس نے کہا میں مطمئن نہیں ہوں، میں ابھی تو اسلام قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ رہو۔ یہ ہے اسلام۔ امیر المومنین عمر اور ان کے اسٹاف کا ایک آدمی عیسائی، کھلی آزادی ہے اسلام میں، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف فیتھ۔ انسان تو انسان، جانور، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے جانوروں پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ سیدنا عمر اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں گواہ رہنا، اگر دجلہ و فرات کے کنارے، یہ عراق میں 2 دریا ہیں، دجلہ و فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر گیا بھوک سے یا سیلاب سے، تو عمر قیامت میں کیا جواب دے گا؟ یہ ہے اسلام۔ اس قدر مسلمانوں کے اندر یہ مزاج عام ہو گیا تھا کہ لوگ اپنی مال کو بچا بچا کر نہیں رکھتے تھے، لوگ اپنی پراپرٹی کو بچا بچا کر نہیں رکھتے تھے کہ میں لکھ پتی بن گیا، میرے بچے کروڑ پتی بن جائیں۔ یہ تمنا اسلامی تمنا نہیں ہے۔ لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ اللہ نے 4 پیسے مجھے دیے ہیں، یہ 4 پیسے کسی ضرورت مند کے کام آ جائیں، میں کسی کا دکھ درد بانٹ لوں۔ کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، مندر میں گھنٹا بجانے والوں سے بھی اللہ کو اپنے بندوں سے اس طرح کا پیار ہے جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یہ رواج عام ہو گیا تھا جب بہت خوشحالی تھی، الحمدللہ، انصاف کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے، اللہ کی مخلوق کے خیر خواہی کی وجہ سے برکتیں برستی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے برکتیں برسا دیتے ہیں، پھر غربت نہیں باقی رہتی، پھر تنگ دستی نہیں باقی رہتی۔ صحابہ، تابعین، ان کے بعد کے مسلمانوں نے اربوں اور کھربوں روپے کے مالک بنے ہو۔ صدیوں تک مسلمان دنیا کی سب سے امیر ترین قوم تھے۔ آپ کے سامنے جو بیانات دینی ہوتے ہیں اس سے ایک میسج آپ کو جاتا ہے کہ بھیا یہ تو صحابہ کے فاقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، غربت کا اور پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ ان بیانوں کو سنتے وقت یا تو نیند پوری کر لیتے ہیں یا دعا کا انتظار کرتے ہیں۔ اسلام کی صحیح ترجمانی ہمارے اکثر مقررین بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی میں، چوتھی میں، پانچویں میں، چھٹی میں، ساتویں میں، آٹھویں میں مسلمانوں کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ مال تھا، جی ڈی پی سب سے زیادہ وہاں کی ہائی تھی،
پر کیپٹا انکم پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تھی، اور یہ بانٹتے تھے، یہ محلات نہیں بناتے تھے، یہ خوب کماتے تھے اور خوب بانٹتے تھے، دور دور تک بھیجتے تھے۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کی اپروچ تھی، اس قومی مقصد کو کتنا سمجھتے تھے وہ، اور اس اجتماعی مشن کو کتنا سمجھتے تھے، اور اپنی جان اور مال کو کتنا ڈیڈیکیٹ کرتے تھے اس قومی مقصد کے لیے۔ ایک طریقہ یہ تھا اپنے مال کو خرچ کرنے کا کہ ہر مسلمان تقریباً وہ اپنی جائیداد، اپنا باغ، اپنا کھیت یا کیش منی وہ وقف کرتا تھا۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس باغ کو اللہ کی ملکیت میں واپس کر دیا، یہ جو عارضی ملکیت میری تھی یہ ختم، میں وڈرا کرتا ہوں، اور اب یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور یہ فلاں اس کی نگرانی کرے گا، مالک نہیں بنے گا، مالک تو اللہ واپس ہو گیا، متولی بنے گا، اور اس وقف کی جو آمدنی ہوگی سالانہ، اس آمدنی کو یتیموں پر خرچ کرے گا، بیواؤں پر خرچ کرے گا، غریبوں پر خرچ کرے گا، قیدیوں پر خرچ کرے گا، بیماروں پر خرچ کرے گا، مطلقہ بے سہارا عورتوں پر خرچ کرے گا، لاوارث بیٹیوں پر خرچ کرے گا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اس قدر مسلمانوں نے اپنی جائیداد اور اپنا مال کو ان سب مقاصد کے لیے وقف کیا کہ حکومت کو ایک کمیٹی بنانی پڑی اور اعلان کرنا پڑا، کوئی مسلمان مرد یا عورت اپنی موویبل پراپرٹی یا اموویبل پراپرٹی کسی طرح کا مال یہ مسلمان وقف نہیں کرے جب تک کہ وہ پہلے اس سرکاری کمیٹی سے پوچھ نہ لے کہ ہم کس خیر کے مقصد کے لیے اپنے مال کو وقف کریں۔ اس لیے کہ ریپیٹیشن ہو رہا ہے، وقف کیے جا رہے ہیں لوگ۔ ایک وقت آیا کہ حکومت نے طے کیا کہ ساری انسانوں کی ضروریات کے لیے ہمارے پاس سرپلس پیسہ موجود ہے، اوقاف کی ملینز کی جائیدادیں موجود ہیں پورے عالم اسلام میں۔ اب نہ بیواؤں کے لیے کسی وقف کی گنجائش ہے، نہ بے سہارا لڑکیوں اور عورتوں کے لیے، نہ بیماروں کے علاج کے لیے، نہ یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے لیے، نہ بے گھر لوگوں کے مکان بنانے کے لیے۔ سب کچھ مکمل ہو چکا۔ اس لیے لوگ پہلے سرکاری کمیٹی سے مشورہ کریں کہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں اپنا مکان، اپنا باغ، اپنا کھیت یا اپنی کوئی چیز، تو سرکاری کمیٹی میری رہنمائی کرے کہ میں کہاں وقف کروں۔ یہ پوچھنا ضروری تھا۔ بہت بڑے عالم، امام محدث، فن حدیث اور علم حدیث کے بہت بڑے عالم امام مزی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کمیٹی کے چیف بنائے گئے، اور سرکاری دفتر میں ان کو بٹھا دیا گیا کہ جب آپ کے پاس کوئی کوشچن آئے کہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، وقف کرنا چاہتی ہوں، تو سیکریٹریٹ آپ کی مدد کرے گا، اور سیکریٹریٹ آپ کو بتائے گا کہ فلاں چیز کے لیے وقف کیا جائے، 1 2 3 4 آئٹمس آپشنل دے دیے جائیں گے، اس کے سوا کسی چیز کے لیے وقف کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں معلوم آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک خاتون نے، ایک عورت نے، میں مردوں کو عورتوں کا قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اب مردوں کو پردے میں چلا جانا چاہیے۔ ایک عورت نے اس کمیٹی کے نام درخواست بھیجی کہ میرا باغ ہے فلاں علاقے میں اتنے ایکڑ زمین پر وغیرہ وغیرہ، اس کی سالانہ آمدنی اتنی ہے، میں اس کو وقف کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میری مغفرت ہو جائے، تو میں کہاں وقف کروں؟ سرکاری کمیٹی پلیز میری رہنمائی کرے۔
آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ سرکاری کمیٹی کی طرف سے ان کو تحریری جواب گیا، اور میں نے پورا یہ ریکارڈ دمشق کی لائبریری میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، تاریخ اوقاف دمشق، اس میں دمشق کے جتنی بھی جائیدادیں وقف کی گئیں ان کی پوری ہسٹری ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے خود اس کو پڑھا ہے 1980 میں۔ تو جواب گیا اس کمیٹی کی طرف سے اس خاتون کو کہ انسانوں کے لیے تو کسی وقفے کی ضرورت اور گنجائش باقی نہیں رہی، البتہ سائبیریا کے میں علاقے سے برف باری کے موسم میں سخت سردی کی وجہ سے وہاں کے فلاں پرندے ہزاروں کی تعداد میں شام اور فلسطین میں آتے ہیں، یہاں 4 مہینے 5 مہینے سردی کے وہ گزارتے ہیں، اور جب سائبیریا کا موسم معتدل ہو جاتا ہے تو واپس جاتے ہیں۔ اس لیے کمیٹی کی سفارش یہ ہے کہ ان پرندوں کے رہنے کے لیے، ان کے دانے پانی کے لیے، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے اور ان کے علاج معالجے کے لیے آپ اپنی جائیداد کو وقف کریں۔ یہ ہے مسلمان۔ آج تو ہر وقت میں جھگڑا ہے، بے ایمان متولی قبرستانوں کے مردوں کے کفن چلا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ مسلمان قوم وہ بالکل نہیں ہے جو قرآن تیار کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں زیادہ صاف لفظوں میں اب کہنے پر مجبور، یہ مسلمان قوم وہ نہیں ہے، یہ ہرگز وہ مسلمان قوم نہیں ہے جو تیار کر کے گئے تھے محمد الرسول اللہ۔ کرتے پاجامے ٹوپی اور داڑھی کو مسلمان اسلام نہیں کہتے۔ اب میں آخری بات کہتا ہوں، کیا آپ بس بیان سن کر تقریر کر کے آپ چلے جائیں؟ ختم؟ میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، یہ کافی ہے؟ مجھے جواب دو بھائی، کیا آپ سب گونگے ہیں کیا؟ میں بہرا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے آپ گونگے ہوں۔ نہیں، مجھے ابھی کوئی آواز نہیں آئی۔ کیا بھائی کھانا نہیں ملا آج آپ لوگوں کو؟ اوہ، بیویوں کی ناراضگی کے ڈر سے جواب آیا۔ بیویاں کہیں گی تم نے مجھے وہاں جا کے ذلیل کر دیا، ڈھیر سارا کھانا کھلا کے بھیجا تھا کم بختو۔ ناشتہ بھی اور اس کے بعد لنچ بھی اور شام کی چائے اور ڈبل روٹی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یوسف علیہ السلام کے کنویں سے کم نہیں ہے ہمارے آپ کا پیٹ۔ غیابات الجب۔ لکھنؤ میں ایک ڈاکٹر مصرا ہوا کرتے تھے، ایک لطیفہ سن لیجئے، بہت ٹاپ کلاس فزیشین تھے، میرے بھی معالج رہے وہ ایک زمانے میں جب میں لکھنؤ میں رہتا تھا اور آپ کے مہاراشٹر نہیں آیا تھا۔ مہاراشٹر، اللہ جانے اس کی مہانتا کس پہلو سے ہے، یہ میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ جان بچا کے نکلنا مشکل ہوگا۔ ایک بیچارہ سیکورٹی گارڈ مجھے کیا جان بچا پائے گا۔ تو ڈاکٹر مصرا میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا ایک بات بتائیے، ہندو آبادی اس ملک میں بہت زیادہ ہے، مسلم آبادی اس ملک میں اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہم ڈاکٹروں کے ہاں مریضوں میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 80% ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہر ڈاکٹر کے کلینک میں برقع پوش عورتیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی، مسلمان مرد زیادہ نظر آئیں گے۔ یہاں جتنے ڈاکٹر ہوں گے وہ بھی اگر سمجھدار ہوں گے تو انہوں نے مسلم محلوں میں اپنا کلینک کھولا ہوگا۔ مسلمان ڈاکٹر تو چھوڑیے، سمجھدار ہندو ڈاکٹر بھی ہندو علاقوں میں اپنا مطب نہیں کھولتے، انہیں پتہ ہے یہاں زیادہ انکم نہیں ہوگی۔ ہم مسلمانوں کے کھانے کا حال سناؤں؟ ایک مسلمان ڈاکٹر نے مجھے بتایا حیدرآباد کے، اور حیدرآباد آپ سے زیادہ دور نہیں ہے، کہ ان کے ایک ہندو دوست ڈاکٹر نے ان سے پوچھا شب برات میں، وما ادراک ما شب برات، مسلمانوں کی دیوالی، تو مسلمان ڈاکٹر سے پوچھا ہندو ڈاکٹر نے کہ وہ آپ کا کھانے والا مہینہ کب آ رہا ہے؟ یہ ہے مسلمانوں کی حرکت اسلام کے ساتھ۔
رمضان کا مہینہ ہندو بھائیوں اور بہنوں کی نظر میں کھانے کا مہینہ ہے. یہ ہیں ہم مسلمان. پیاز مہنگی ہو جاتی ہے، تیل مہنگا ہو جاتا ہے، بیسن مہنگا ہو جاتا ہے. میں آپ کے دسترخوان کے آئٹم بتا رہا ہوں. ہر چیز مہنگی بیوپاری لوگ کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے رمضان میں جو سیل ہوگی کھانے کی چیزوں کی وہ کبھی نہیں ہوتی. اور علماء سے پوچھو تو علماء کہتے ہیں حضرت آپ یہ اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے اور حدیث صحیح ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رمضان میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ مومن صحابہ نہیں تھے؟ لاتور میں پیدا ہوئے ایسے مومن؟ صحابہ کے رزق میں ایسا اضافہ تو ہم نے کبھی پڑھا نہیں. یہ کیا بیہودہ احمقانہ ظالمانہ سلوک ہم اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں غیر مسلم قومیں اسلام کے قریب آنے کے بجائے وہ مسلمانوں کی دشمن بنتی جا رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صرف یہ بات اٹھ کر جانا اگر ہے آپ کو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ایسے لوگ جو صرف بیان سن کر چلے جائیں، اللہ ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ اپنے ان بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو آپ مناسب سمجھیں. بلا رعایت کے میں کہتا ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کیجیے گا جو اتنی صاف اور کھری باتیں سن کر بھی ان کے کانوں میں جوں نہ رہیں گے، وہ بے چین نہ ہو جائیں، اور وہ فوراً یہ پوچھنے نہ لگیں کہ ابھی تو ہم نے آدھی بات سنی ہے، اب ہم کو سیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے قومی مقصد کی طرف کیسے واپس آئیں، ہمیں اجتماعی مقصد کو کیسے سمجھیں، اور اس میں قومی مقصد کے لیے اپنی جان، مال اور وقت، اپنے ہیومن ریسورسز اور اپنی فائنینشیل ریسورسز کو کیسے انویسٹ کریں. اگر آپ کے اندر ضمیر ہے، اور اگر آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، اور اگر آپ اللہ کے بندے ہیں، اور آپ یہاں مشاعرہ سننے نہیں آئے تھے، اپنی زندگی کو کامیاب اور بامقصد بنانے آئے تھے، تو اب باری آپ کی ہے. آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا. آپ کو معلومات کرنی پڑے گی کہ ہم کہاں آئیں. یہ رواج کب تک چلے گا کہ کسی کو آپ اپنے علاقے میں بلا کر جلسہ کر کے تقریر کرا دیں؟ اس سے کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی. مسلمانوں سے زیادہ جلسے مذہبی دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہوتے. آپ کو اس کے بعد اگلا قدم اٹھانا ہوگا. ابھی یہ میں ملاقات کے لیے جو حضرات میرے پاس آ رہے تھے عصر بعد، اس میں سے آپ ہی میں کہ ایک دانشور صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ اس میں بڑے پریشان ہیں کہ ایک ہے شریعت کا قانون قرآن کا، ایک ہے لا آف دا لینڈ، تو آخر ہم ان دونوں کے درمیان بیلنس کیسے کریں؟ تو میں نے کہا کھڑے کھڑے آپ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے انتظار کیا 20 سال کے سجاد نعمانی پہلے لاتور آئے اور آپ اس سے ملیں اور کھڑے کھڑے آپ اس سے یہ سوال کریں، اور وہ 1 منٹ میں آپ کو کوئی ایسا نسخے کیمیا بتا دے کہ آپ لا آف دا لینڈ اور آپ لا آف دا قرآن دونوں پر عمل کر سکیں. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اگر آپ مجھے یا کسی کو بھی اس لائق سمجھتے ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب دے سکیں تو آپ اس کے پاس سفر کر کے کیوں نہیں گئے؟ کیا راستہ چلتے آپ کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواتے ہیں؟ کیا راستہ چل کے آپ کسی وکیل سے مشورہ لیتے ہیں اپنے کیس کے بارے میں؟ ایک آپ نے علماء کو اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے، ایک آپ نے اسلامی شریعت کے اصولوں کو اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے کہ اس کے لیے آپ اپنا 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے، اس کے لیے آپ سفر نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ علم سیکھنے کے لیے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں اور ڈیوٹیز کو سمجھنے کے لیے آپ تلاش نہیں کر سکتے. یہ خیانت ہے، یہ بے وفائی ہے، یہ غداری ہے. مجھے ان الفاظ کے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں. رواج ختم ہو گیا، واللہ رواج ختم ہو گیا کہ مسلمان سفر کریں. ہر ٹرین بھری ہوئی جا رہی ہے، کسی ٹرین میں سیٹ نہیں مل رہی، ہر بس بھری ہوئی ہے، ہر فلائٹ بھری ہوئی ہے.
لیکن ذرا ایک مسافر کو تلاش کر کے بتائیے جو مسافر یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں قرآن کی فلاں آیت سمجھنے کے لیے. ایک مسافر 10 سال تک آپ تلاش کریں گے، مسلمانوں میں ایک مسافر آپ کو ایسا نہیں ملے گا. یہ مسلمان ہیں؟ کبھی آپ نے سفر کیا ہے قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے؟ کبھی آپ نے سفر کیا ہے اسلامی احکام کو سیکھنے کے لیے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ صرف اس لیے مسلمان ہیں گستاخی معاف کر دیجیے گا. اگر آپ چاہیں تو معاف کیجیے گا، چاہیں تو نہ معاف کیجیے گا، اللہ میرا ضرور مجھے معاف کرے گا. کیوں آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں؟ یہ کیوں سمجھا ہوا ہے؟ آپ دنیا بھر کی زبانیں سیکھ سکتے ہیں، آپ عربی زبان نہیں سیکھ سکتے. آپ قرآن کے ترجمے کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. قرآن نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی، قرآن نہ جماعت اسلامی کا ہے نہ قرآن عیسائیم کا ہے. قرآن مکے اور مدینے میں آیا ہے، دیوبند اور بریلی میں نہیں آیا. اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم فرقوں میں اور مسلکوں میں بٹ گئے، ہم جماعتوں میں بٹ گئے. ربنا انک جامع الناس، اللہ اور اللہ کی کتاب اکٹھا کرنے والی ہے، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑو گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، بلکہ ہو چکے ہو. کیا آپ یہ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ روزانہ، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے ورنہ میں واقعی اللہ سے شکایت کروں گا آپ کی، کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کا 2 ترجمہ آپ کو پسند ہو، آپ وہ ترجمہ لے کر بیٹھیں، آپ تلاوت تو ایک پارے کی کریں مگر ایک آدھا صفحہ یا ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں؟ آپ کے وقت میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے؟ جواب دیجیے. مگر اب تک تو قصور ہوا ہے نا. کیوں ترجمے کی مدد سے نہیں پڑھتے؟ علماء نے ترجمے علماء کے لیے نہیں لکھے. علماء نے ترجمے آپ جیسوں کے لیے لکھے ہیں جنہوں نے عمر عزیز کو ضائع کیا ہے، اور انہوں نے قرآن کی زبان، رسول اللہ کی زبان، جنت والوں کی زبان کو سیکھنا ضروری نہیں سمجھا. جو قوم اپنی زبان کو چھوڑتی چلی جاتی ہے اس قوم کے اوپر جینے کا راستہ بند ہوتا چلا جاتا. بھائی ذرا فوٹوگرافری کی طرف توجہ مت کیجیے، میری بات سنیے، آپ بند کیجیے اس کو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کلیجہ نکال کے رکھ رہا ہوں، آپ فوٹو کھینچ رہے ہیں. آپ میری بات کو غور سے سنیے، نہیں تو یہاں سے چلے جائیے. ایک انسان جو مجمع میں بے توجہی سے بیٹھتا ہے وہ پورے مجمع کو محروم کرتا ہے. آپ سمجھ نہیں پا رہے میں کیسی انقلابی باتیں کر رہا ہوں. کیا یہ باتیں آپ نے پہلے کبھی سنی تھیں؟ پھر جواب نہیں دے رہے آپ. قرآن مجید کو سمجھے بغیر آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. 50ویں بار یہ جملہ آج بول رہا ہوں. اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حدیث سنیے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سے علم کا؟ ماشاءاللہ آپ اپنے اسکول کالج کے اینول فنکشن میں یہ آیت پڑھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جھوٹی ہسٹری کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. ماشاءاللہ آپ جو اپنی ہسٹری کتاب اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سچی ہے؟ پھر جواب نہیں دے رہے آپ. کیا بات ہے؟ یہ آپ کو یہ چابک کیوں مارنا پڑتا ہے؟ ہم نے تو اپنے یہاں انسانوں کو چابک مارنے کا رواج نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے لاتور میں ہو، بھائی میں تو لاتور کا نہیں ہوں. انسانوں کو تو چابک کہیں بھی مارنا نہیں پڑتا، مگر لاتور میں تو چابک کے بغیر ایک بول منہ سے نہیں نکلتا، چلنا تو دور کی بات ہے. مجھے واللہ سمجھ میں نہیں آتا. میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ قرآن مجید کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں وہ زندہ کیسے ہیں؟ میرے غموں کی سارا مداوع قرآن میں ہے.
روزانہ نئے پیش آنے والے چیلنجز کا حل قرآن میں ہے. RSS کا اور صہیونیت کے تمام چیلنجز کا جواب قرآن میں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. عام طور پر ہمارے نہ کوئی مرد قرآن سمجھتا ہے نہ عورت قرآن سمجھتا ہے. اور بیٹے اور بیٹیاں تو اللہ کی پناہ. کہاں بھیج دیا آپ نے؟ کیا خوب کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. یہ کالج موجودہ تعلیمی نظام ہمارے نوجوانوں کی قتل گاہیں ہیں. یہ ایجوکیشنل سسٹم اس نے مسلمانوں کو نامرد بنا دیا. اسلام سے رشتہ ٹوٹ گیا. زیادہ سے زیادہ جمعے کی نماز پڑھ لی، اور بہت کٹر قسم کے ماں باپ کی اولاد ہے بدقسمتی سے، وہ تو آنکھیں ملتے ہوئے فجر پڑھ لیتا ہے. جس وقت وہ السلام علیکم کہہ رہا ہوتا ہے، سورج ادھر سے کہہ رہا ہوتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ فلسطین میں نہیں ہیں. اگر ہم اور آپ فلسطین میں ہوتے تو مسجد اقصیٰ کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر یہودیوں کو پیش کر چکے ہوتے. ہم ضمیر فروش ہیں. ہم صرف انفرادی کیریئر کے کتے اور غلام ہیں. ہم نے اپنا اجتماعی اور قومی مقصد بالکل عرصے سے بلا رکھا ہے. اتنے مسلمان اس ملک میں ہوں، 25, 27, 28, 29, 30 کروڑ، اور اس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں دلت ہوں، 52% ادر بیکورڈ کلاسز ہوں. وہ کیسے بیکورڈ ہیں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے؟ مسلمان اور بیکورڈنس، مسلمان اور کاسٹ سسٹم، مسلمان اور اونچی اور نیچی ذات کا جاہلیت کا تصور. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو مردم شماری کے لحاظ سے مسلمان ہیں. آخری بات کہتا ہوں، اگر اس کے بعد آپ کی آج کی رات کی نیند حرام نہ ہو تو مجھے نہیں معلوم آپ کے اندر ایمان کا ذرہ باقی ہے کہ نہیں. صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں پھر انصاف قائم ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نظام عالم بدلنے والا ہے. نظم عالم بدلے گا، نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، ظلم کا دور ختم ہو کر رہے گا، انصاف کا دور قائم ہو کر رہے گا. مگر یہ سن کر آپ سوچیں گے واہ 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 واہ، یہ آخری بات تو حضرت نے کہی، بس یہ یاد رکھنے کی ہے، باقی تو اور لوگ یاد رکھیں گے. آخری بات ہوگا نا قائم، لہذا آپ چلو بریانی کھاؤ. جب انصاف کا نظام قائم ہوگا تو ہمیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اب سنیے آگے. امام مہدی کے جس جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، امام مہدی کے ساتھ صرف 12,000 مسلمان ہوں گے. سن رہے ہیں آپ؟ 1 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 اللہ تعالیٰ چھانٹے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12,000 کو مائنس کر دیجئے، باقی لوگ اللہ کے نزدیک مسلمان ہی نہیں. یہ ہے کیفیت. ہوش میں آؤ لوگوں، بے ہوشی سے نکلو. اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ بہت ہو گیا میک اپ، بہت ہو گیا مسخرہ پن. کچھ لمحے کے لیے سیریس گفتگو بھی کرو اپنی فیملی سے. ہاں، گھروں میں خوشیوں کا ماحول ہونا چاہیے. اور عورتیں تو ہیں ہی اس دنیا کی بہار. اگر عورت نہ ہوتی تو اس دنیا میں کوئی مرد جی نہیں سکتا تھا. سچ کہا علامہ اقبال نے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. کیا خوب کہا ہے کہ اس کائنات کی تصویر میں جو حسن ہے، جو رنگ ہے، وہ تو وجود عورت سے، وجود زن سے ہے. لیکن یہی عورت عائشہ بھی ہے، یہی عورت خدیجہ بھی ہے، یہی عورت ام عمارہ بھی ہے، یہی عورت خنسا بھی ہے، یہی عورت خولہ بھی ہے. ایک اکیلی خولہ نے پوری جنگ کا پانسا پلٹا تھا. مگر آپ کو پڑھنے کی کہاں فرصت ہے؟ نہ مرد مردوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، نہ مرد عورتوں کی تاریخ پڑھتے ہیں.
اور مردوں جب مرد نہیں پڑھتے تو عورتیں تو بیچاری کیا جانیں. پورے جاہلیت کے لشکر کو ایک عورت نے پلٹا ہے. اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے. تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے. جب میں نے اتنی دیر بیماری کے باوجود آپ کے حسن طلب کی قدر کرتے ہوئے، اور میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں، صبح بھی کہا تھا کہ لاتور کی زمین میں استعداد ہے، لاتور کی مٹی میں صلاحیت ہے، لیکن جمود ہے، جمود. لاتور کے لوگ کہیں جا کر اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں لگاتے، کسی عالم کے پاس نہیں جاتے. سنجیدگی سے وہ راہ چلتے بڑے بڑے انقلاب کی باتیں پوچھتے ہیں. یہ خیانت ہے، یہ مکاری ہے، یہ دھوکہ اور فریب ہے. صلاحیت آپ میں ہے مگر استعداد آپ اس صلاحیت کو نظر انداز کر رہے ہیں. آپ کا فرض ہے کہ آج کی اس بات کی تفصیل سمجھنے کے لیے آپ وقت فارغ کر کے میرے پاس آئیں. اگر آپ میرے پاس آنا مناسب اور مفید سمجھتے ہیں، یا کسی اور کے پاس جائیں جو مجھ سے بہتر آپ کی رہنمائی کر سکے، مگر وقت لے کر جائیں. کھڑے کھڑے یہ باتیں نہیں سمجھائی جاتی. قوموں میں تبدیلی لانے کی تربیت بعض وقت مہینوں اور سال چاہتی ہے. یہ دبی دبی تمنا، یہ تھکے تھکے ارادے، یہ دبی دبی تمنا، یہ تھکے تھکے ارادے، کہہ دو میر کارواں سے خودی کی لے بڑھا دے. اپنے عزائم، اپنے حوصلے، اپنی ہمتیں بڑھائیے. مستقبل اسلام کا ہے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مستقبل یہودیت کا نہیں ہے، مستقبل صہیونیت کا نہیں ہے، مستقبل برہمنیت کا نہیں ہے، مستقبل اسلام کا ہے. لیکن میں مستقبل مسلمانوں کا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں. بہت فرق ہے دونوں باتوں میں. مسلمانوں کا مستقبل اور اسلام کا مستقبل. بالکل ممکن ہے اور تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ ہم پرانے نسلی مسلمانوں کو ریجیکٹ کر کے نئی قوموں کو اسلام دے دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے. نسلی مسلمان ناکارہ ہو گئے. اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم ناقدری کرو گے اسلام کی تو اللہ تمہیں بدل دے گا، تمہیں ریجیکٹ کر دے گا اور ایک نئی قوم لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نکمی نہیں ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف مسلمانوں کے مرتد ہونے کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. آپ نے جن لڑکیوں کو کالجوں میں بھیجا، ان کو موبائل دیا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کے ساتھ نہیں بیٹھے، ان کو اسلام نہیں سمجھایا، ان کو قرآن نہیں سمجھایا، وہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اگر بے خبر ہے تو سوائے اس کے کہ آپ ماتم کریں ایک بار صبح اور ایک بار شام، اس کے سوا میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. اور ایک طرف کیا ہو رہا ہے، روزانہ کم سے کم 50 یا 100 غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں. مسلمان ریجیکٹ کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جاؤ تم جاؤ مندروں میں گھنٹا بجاؤ اور آؤ تم آؤ. اس غزہ کے واقعے نے ایک عجیب طرح کی فتح دی ہے. وہاں تو جنگی فتح تو ہو ہی رہی ہے، وہ قوم پوری کے پوری شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. سلام بھیجتا ہوں میں ان نوجوانوں پر. کیسا ہے ان کا ایمان و یقین. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الایمان حین تقع الفتن بالشام. یاد رکھنا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان بے راہ ہو جائیں گے، صرف فلسطین کے علاقے میں ایمان باقی رہے گا. یہ حضور کی صحیح حدیث ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ایمان ہے وہاں. دنیا میں لوگ روزانہ بڑے بڑے فاضل امریکن، یورپین لوگ، سائنسداں، فلمی اداکار، میوزیشنز، اسپورٹس مین، لڑکیاں اور عورتیں، وہ صرف اس لیے اسلام لا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، او مائی گاڈ،
what stuff these people have been made of. کس چیز سے یہ لوگ بنائے گئے ہیں. 25 جنازے اور 24 جنازے کے سامنے بیٹھا ہوا ایک بچا ہوا مرد جو گھر میں نہیں تھا, ایک اکیلا بچا ہوا ہے, اور 24 جنازے اس کی فیملی کے لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ یا رب, الحمدللہ رب العالمین. وہ انگریز کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے, آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے. ہر 24 گھنٹے میں نئے 15, 20, 25 امریکن اور یورپین لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں. لڑکیاں اسلام لا رہی ہیں کہ بھئی یہ کیا ایمان ہے. ہم نے صحابہ کے بارے میں سنا تھا کہ تیر یہاں سے لگا اور یہاں سے نکلا اور ان کی زبان سے نکلا کہ فزت ورب الکعبہ, میں کامیاب ہو گیا اللہ کے رب کی قسم. کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے چھوٹے سے معصوم شہید بچے کو لیے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے, اور باپ پوچھ رہا ہے رضیت یا ربی, اللہ آپ راضی ہو گئے, اللہ آپ راضی ہو گئے, اللہ میں بالکل راضی ہوں, اللہ بالکل راضی ہوں, آپ راضی ہو گئے کہ نہیں, اللہ میرے بقیہ خاندان کو بھی قبول کر لیجئے, اللہ مجھے بھی قبول کر لیجئے. ہم مسجد اقصیٰ کو ان یہودی کتوں کے حوالے نہیں کریں گے. آپ بتائیے یہ ایمان ہے یا وہ ایمان ہے جو ہمارے پاس ہے؟ وہ بچیاں جو بعض وقت بے برقع ہیں, جو دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے وہ دیندار بھی نہیں لگتی, لیکن ایک قومی مشن اب ان کی سمجھ میں آ گیا, اور دیر سویر ان کی کمی بھی یقیناً پوری ہو جائے گی. کیا آپ نے اس بیوی کے جنازے کے سامنے شوہر کو یہ کہتا ہوا نہیں سنا کہ تم بازی لے گئی؟ میں تو بار بار یہ کہتا تھا کہ میں پہلے شہید ہوں گا, مگر تم ہر نیک کام میں مجھ سے بازی لے جاتی رہی پوری زندگی میں, اور اب شہادت میں بھی تم بازی لے گئی. میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلدی میں آ کر تم سے جنت میں ملوں گا, رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دینا. یہ ہے قومی مشن, یہ ہے اجتماعی مقصد, یہ ہے قومی نصب العین کو سمجھنے والی قوم کے احوال. میں پچھلے زمانے کے لوگوں کی تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں, اب بھی آنکھیں نہیں کھل رہی. 1000 مقرروں کی تقریر ایک طرف, 1000 داعیوں کی دعوت ایک طرف, اور ایک فلسطینی نوجوان کا شوق شہادت ایک طرف, ان کی وفاداری ایک طرف. ایک ننھا بچہ اپنے کھنڈر جیسے مکان کے ملبے پر بیٹھ کر آیتیں پڑھ رہا ہے. یہ دیکھا ہے ویڈیو کہ نہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وہ بچہ مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے, وہ شہید ماں باپ کا بچہ ہے. سب خاندان کے لوگ شہید ہو گئے, اکیلا بچہ بچا ہے. ایک لڑکا اسرائیل کی جیل سے نکل کر آ رہا ہے, اس کے ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, اسرائیل والوں نے مارا ہے, مارتے مارتے ہاتھ توڑ دیا. آج ویڈیو آیا ہے جس میں ایک شخص بتا رہا ہے کہ ہم کو جیل سے معاہدے کے مطابق رہا کرتے وقت ہمارے اوپر شکاری کتے چھوڑ دیے گئے, کتوں نے ہمیں کاٹ ڈالا, ہمارے ہاتھ توڑ ڈالے گئے ڈنڈے مار مار کے, دونوں ہاتھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, اور وہ پٹی بندھی ہوئی ہاتھوں کو اتار کر کہہ رہا ہے اللہ آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ہم مسجد اقصیٰ کو ان کے حوالے نہیں کریں گے. کہاں ہیں ہم لوگ بھائی؟ آج ہم کو آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ لڑکیوں کو مت دیکھو, بد نظری مت کرو, بدکاریاں مت کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی شہر میں جانا ہوتا ہے تو لوگ بڑے اخلاص سے کہیں حضرت یہاں آپس کا اختلاف بہت ہے, یہاں یہ لڑائی ہے, یہاں وہ لڑائی ہے, یہاں علماء میں آپس میں اختلاف ہے, یہاں وہ ہے. میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں, یہ لوگ یہ کن مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں کاٹی جانے والی ہیں. میں آن ریکارڈ آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس ملک میں قتل عام کی تیاریاں ہو چکی ہیں. نہیں جاگیں گے آپ؟ اس ملک کے عام شہری ایک سے ایک اچھے لوگ ہیں,
اس ملک کے پولیس آفیسرز سب کے سب ظالم نہیں ہیں، بڑی تعداد میں ان میں اچھے اور انصاف پسند لوگ ہیں، لیکن ہم ان سے اچھے ریلیشن نہیں بناتے۔ میں جہاں جاتا ہوں اگر مجھے یاد آ جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں سے کہتا ہوں اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن جائیے اور وہاں کے پولیس آفیسرز کو سلام کیجیے اور ان سے کہیے ہم نہ کوئی کمپلین لکھانے آئے ہیں نہ FIR لکھانے آئے ہیں، ہم تو اصل میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئے ہیں۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہماری حفاظت کے لیے دن رات ڈیوٹی دیتے ہیں، آپ کو دوپہر کا کھانا رات میں ملتا ہے، آپ کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، آپ کو وقت پر چائے نہیں ملتی، سردی گرمی دھوپ لو برسات میں آپ کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، اپنی اب تک کی غفلت کی معذرت کرنے آئے ہیں، اور یہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہیں۔ آپ 2 بجے رات کو بھی اگر کوئی ضرورت پڑے محلے میں امن قائم کرنے کی، ہم حاضر ہیں۔ کیوں ہم کو یہ شہری شعور حاصل نہیں ہوا؟ کیوں علماء نے یہ تربیت نہیں کی اپنے جمعے کے بیانوں میں؟ ہمارے علماء کے بیانات اللہ جانے کس موضوع پر ہوتے ہیں۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جمعے کو مدینے پہنچے تو پہلا جمعہ مدینے سے بھی پہلے آپ کو قباء میں پڑھانا پڑا۔ وہاں آپ نے پہلا خطبہ جو دیا وہ یہ کہا کہ مسلمانوں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤ اور بازاروں میں جا کر تجارت کرو، تجارت سے بہتر اللہ کو کوئی پیشہ پسند نہیں۔ پہلا خطبہ، یہ ہے امپاورمنٹ، یہ ہے مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، یہ ہے مہاجرین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، مہاجرین انصار کی مدد کے محتاج نہ رہیں، یہ ہے رسول اللہ کا ویژن، یہ ہے اسلام کی قیادت اور رہبری۔ لیکن کیا بتاؤں میں، کیسے ماتم کروں؟ کاش کہ یہ غیر مسلم قوم جانتی کہ اس زمانے کے مسلمان اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ ہم یہاں اس دنیا میں اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ آخرت میں اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ اگر آپ کے اندر ضمیر ہے، اگر آپ مردہ لاشیں نہیں ہیں، آپ کی ول پاور مر نہیں گئی ہے، تو میں دعوت دیتا ہوں، مجھ سے پہلے سے وقت لے کر میرے پاس آئیے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہ آئیے کہ ابھی آئے ہو شام کو جانا ہے۔ یہ مذاق مت کیجیے گا میرے ساتھ، بلکہ اپنے ساتھ۔ اور آپ سے میں تفصیلی گفتگو میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو اپنے علاقے میں اس قومی نصب العین کو کیسے سمجھنا ہے، اس قومی نصب العین کے مطابق اپنے ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز کو کیسے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنی مستورات کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے۔ یہ جملے میں نے کل سے پہلے اب تک کبھی نہیں بولے تھے، لیکن اللہ جانے میرے دل کی اس وقت کیا کیفیت ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا سے جانے کا میرا وقت بہت قریب آ گیا۔ اتنی سخت انداز گفتگو میرا کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے، اور یہ بھی میں کافی نہیں سمجھتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں قبرستان میں اذان دے رہا ہوں، میرے سامنے زندہ لوگ نہیں، مردہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ کوئی غیرت نہیں، کوئی حمیت نہیں، ایک کی رات کی نیند حرام نہیں ہوتی، ایک کی نماز باجماعت روزانہ قضا ہوتی ہے۔ علماء باجماعت نماز نہیں پڑھتے، اور ذرا سا ٹوک دو تو ان کی آنکھیں عجیب طریقے سے مجھے دیکھتی ہیں۔ برداشت نہیں کرتے کچھ لوگ، حضرت حضرت کہتے ہیں، مگر جب تک حضرت ہنستے رہیں تو ٹھیک ہے، اور حضرت نے ذرا جملہ کہہ دیا تو صاف نظر آتا ہے ببر شیر بن گئے۔ تکبر اور غرور سے ہمارے نوجوانوں کا دل بھرا ہوا ہے۔ مجھے اب ایک سوال کا جواب دیجیے اور بس میں خاموش ہوتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ کچھ تفصیلی بات سیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ آپ لوگ آئیں گے میرے پاس، یہ بتائیے، انتقال سے پہلے یا بعد؟ اچھا واقعی پہلے آ جائیں گے، پھر تو بڑے، میرے انتقال سے نہیں، آپ کے انتقال سے پہلے، یہ پوچھ رہا ہوں میں۔ آپ اپنے انتقال سے پہلے آئیں گے یا بعد میں آئیں گے، یہ پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے انتقال سے پہلے آئیں گے تو اس کی تو امید ہی نہیں ہے
مجھے اس کی امید ہے کہ شاید یہ اپنے انتقال کے بعد آئیں گے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. پہلے آئیں گے انتقال سے؟ ارے آپ تو بڑے قیمتی آدمی، ہمیں تو اب تک ایسے لوگ ملے ہی نہیں. میں کس طرح آپ کو اپنا درد دل سمجھاؤں؟ اس ملک کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری تھی. آج بھی یہاں 60% لوگ بھوکے کیوں سو رہے ہیں؟ آج بھی یہاں 60% لوگوں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے. آج بھی یہاں 70% لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. آج بھی یہاں لڑکیوں کے کالجوں کے گیٹ کے سامنے 15 20 50 60 غنڈے اور اوباش کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے. ہمارے ہوتے ہوئے یہ سب کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں کسانوں کو 1.5 سال تک احتجاج کیوں کرنا پڑا؟ ہمارے کسانوں کے 750 لوگ کیوں مرے اس احتجاج میں؟ آپ کو خبر بھی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو ملک کے تمام مسائل سے بے تعلق رکھے ہوئے ہیں. میں اکیلا شخص تھا جو کسان آندولن میں شریک ہوا، اور کسان لیڈروں سے میرے برابر تعلقات ہیں. سخت گرمی آئی دلی میں، اور وہ لوگ دلی میں سڑکوں پر پڑے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہہ کر وہاں 10-15 لاکھ روپے بھیجے کہ کسی طرح وہاں کچھ خیمے لگ جائیں، خیموں میں کولر لگ جائیں. وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، مگر میرے انسانی اور ہندوستانی بھائی تھے. میرا فرض تھا کہ میں ان کے غم میں شریک ہوں، اس لیے کہ اسلام نے مجھے یہی سکھایا تھا. میں پنجاب کے کسانوں کے تحریک میں شریک ہوا، اور اس کے کچھ دن کے بعد میں پنجاب کے دورے پر گیا، اور وہاں میں دربار صاحب میں گولڈن ٹیمپل میں سکھوں کے سب سے بڑے عالمی مذہبی مرکز میں، پوری دنیا کا جو ان کا مکہ کہلاتا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا تھا، سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما سے. ایک سکھ بھائی نے میری ان سے فون پر بات کرائی. مجھے ان سے بات کر کے اتنی خوشی اور تعجب ہوا کہ وہ میرا نام سنتے ہی مجھے پہچان گئے. کہنے لگے آپ وہی ہیں جن کی یوٹیوب پر بیانات لیکچر آتے ہیں؟ میں تو بہت پابندی سے سنتا ہوں. اور میں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، دربار صاحب میں آنا چاہتا ہوں، بابا گرو نانک کی یادگار جہاں پر قائم ہے وہاں آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب آپ نہیں آئیں گے، میں آؤں گا، بتائیے میں کہاں حاضر ہو جاؤں؟ میں نے کہا نہیں بالکل نہیں، آپ پوری دنیا کے سکھ بھائیوں اور بہنوں کے مذہبی رہنما ہیں، میں حاضر ہوں گا، اور مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ سے لمبی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ، میرا مشورہ ہے دربار صاحب میں نہ آئیں، آپ آئیں اور وہاں زیارت کر کے وہاں گھوم پھر کر چلے جائیں، مجھ سے ملاقات بھی ہو جائیں گے. لیکن مجھ سے تفصیلی ملاقات وہاں نہیں ہو پائے گی، تنہائی میں آپ سے لمبی بات وہاں نہیں کر پاؤں گا، وہاں بہت بھیڑ درشن کے لیے آتی رہتی ہے، اس لیے آپ میرے گھر پر آ جائیں. میں 100 کلومیٹر کا سفر کر کے سردار ہرپریت سنگھ گیانی ہرپریت سنگھ ان کا نام تھا، میں ان کے گھر پر گیا. انہوں نے اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر مجھ سے 6 گھنٹے بات چیت کی، اپنا کلیجہ نکال کے دکھا دیا، اور میں حیران رہ گیا. وہ اٹھے اور قرآن مجید کا ایک نسخہ لے کر آئے اپنے گھر سے، اور وہ قرآن پنجابی اور گرمکھی زبان میں تھا. اور انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب میں آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے اللہ کے کلام قرآن کا پنجابی گرمکھی زبان میں ترجمہ کیا ہے. سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما، تم جانتے ہو ہندوستان کو؟ اے دانشوروں، تم چند غنڈوں کے خبروں کو سمجھتے ہو کہ یہ بھارت کی آواز ہے؟ بھارت ادھیاتمکتا پر یقین رکھتا ہے، بھارت کا مزاج قطعاً اس کا نہیں تھا. یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہائی جیک کیا ہے، اور ہائی جیک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ اپنے ملک کو اس آگ سے بچانے کے لیے میدان میں نہیں اترتے، ہم خطرے مول نہیں لیتے، ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے، ہم اپنے نوجوانوں کو اور بچیوں کو صحیح ایجوکیشن نہیں دیتے. اور اس سے آگے بڑھ کر سردار ہرپریت سنگھ نے کہا مجھ سے کہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میرا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں نے جو پی ایچ ڈی کیا اس کا موضوع کیا تھا؟ اللہ کے 99 پاک نام جو قرآن میں آئے ہیں. میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ گرووانی میں بابا گرو نانک نے جو 99 نام
اللہ کے ذکر کیے ہیں وہ سب قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ناموں کا پنجابی زبان میں ترجمہ ہے۔ یہ ہے ہمارا ملک، اتنے امکانات ہیں یہاں۔ آپ میڈیا کی خبروں پر یقین کر کے بھارت کے مستقبل سے مایوس ہیں۔ خدا کرے میڈیا کا کوئی دوست یہاں نہ بیٹھا ہو، اور بیٹھا ہوگا تو بیٹھا رہے، اس کا نصیب ہے۔ میڈیا والے سال میں 1-2 بار بھی سچی خبر دیتے ہیں؟ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑے تبلیغی بزرگ تھے، مفتی زین العابدین صاحب۔ وہ اخبار پڑھ رہے تھے تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے پوچھا، مفتی جی کیا کر رہے ہو؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا مزاج اخبار پڑھنے کا نہیں تھا، اور مفتی زین العابدین صاحب روز اخبار پڑھتے تھے۔ تبلیغ کی محنت میں بڑی وسعت ہے، لوگوں نے اس کو تنگ بنا دیا ہے، وہ اپنی تنگی کی وجہ سے اس کی وسعت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو مفتی زین العابدین صاحب نے جواب دیا حضرت جی کے سوال کے جواب میں کہ مفتی جی کیا کر رہے ہو؟ مفتی صاحب فرمانے لگے، حضرت جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس زمانے کے میڈیا میں 5 کلو میں سے 10 گرام سچ نکل آتا ہوگا، آج کے میڈیا میں تو 500 کلو میں مجھے شک ہے کہ 5 گرام بھی سچ نکلتا ہے کہ نہیں۔ حدثنی کذاب قال حدثنی دجال، یہ سند ہے میڈیا کی۔ آپ لوگ تو نہیں سمجھے ہوں گے، اس لیے میں خیر و عافیت سے نکل بھی جاؤں گا۔ آپ میڈیا کی خبروں پر یقین کرتے ہیں؟ ذرا نکل کر دیکھیے، بھارت میں نفرت کی جہنم بنانے کی 1000 کوشش کے باوجود آج بھی یہ ملک محبت کے لیے ترس رہا ہے۔ اس لیے سمجھدار سیاسی لیڈروں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے آیا ہوں۔ خدا کرے صرف سیاسی نعرہ نہ ہو۔ سنا ہے وہ صاحبزادے زیادہ سیاسی نعرے لگانے کے ماہر ابھی تک نہیں بنے ہیں، یہ بڑی خوشخبری ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ نہیں سمجھے، سب اللہ والے بیٹھے ہیں، کوئی 5ویں آسمان سے آیا ہے، کوئی 6ٹھے آسمان سے آیا ہے، ہاں، کوئی حضرت جبریل کا پوتا ہے، کوئی حضرت اسرافیل کا نواسا ہے۔ میرے اشارے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ جو ہمارے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت چونکتے ہیں ان اشاروں پر، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی، ہم فقیر لوگ بڑوں تک نہیں پہنچ پاتے، آپ لوگ بڑوں تک ہماری بات پہنچائیے، اپنی بات نہ پہنچائیے گا، ہماری بات پہنچا دیجیے گا، اور ہمارا شکریہ ادا کیجیے کہ میں آپ کی روزی حلال کرنے لگا ہوں۔ آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، میرے پیچھے پیچھے بھاگنے پڑتا ہے، میری باتوں کو نوٹ اور ریکارڈ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری بات کو بڑوں تک پہنچا دیتے ہیں، مگر اتنی مہربانی کیجیے گا کہ ہماری بات کو مرچ مسالے کے بغیر پہنچائیے گا، کیونکہ میں کھانا بھی مرچ مسالے کے بغیر کھاتا ہوں۔ یہ ملک جہنم بنتا جا رہا ہے، حالانکہ اس ملک کے خطے کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا تھا، اگر فردوس بروئے زمیں است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ روحانیت کا ملک ہے یہ، آدھیاتمکتا کا ملک ہے یہ، اسپریچول ویلیوز کا ملک ہے یہ۔ اس لیے آپ کو احساس کمتری اور آئسولیشن کے بغیر علاوہ آئسولیشن سے نکل کر کمیونیکیشن کو سیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے 3 آپشن ہوتے ہیں ہر قوم کے پاس جو ایگریسو ارادوں کے بیچ میں گھری ہوئی ہو۔ 3 آپشن ہوتے ہیں، کنفرنٹیشن، آئسولیشن اور کمیونیکیشن۔ کنفرنٹیشن انتہائی مہلک ہوگا، آئسولیشن ہم کر کے دیکھ لیا، ہم کتنے عرصے سے ہم آئسولیٹڈ ہیں، ہم ملک کے مین اسٹریم سے کمیونیکیٹ کر ہی نہیں رہے ہیں، اپنے پڑوسی کبھی سے بھی ہم بات نہیں کرتے، ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، ہمارے ساتھ نان مسلم بھائی ہوتا ہے، نہ ہم اس سے بات کرتے ہیں نہ وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ نہ آئسولیشن نہ کنفرنٹیشن، اصل مقصد ہے کمیونیکیشن، راستہ ہے کمیونیکیشن کا، اور کمیونیکیشن سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ ایک اسکول کے بچے کے دوست کے والد کا انتقال ہو گیا،
ایک اسکول کے دوست کے بچے کا، ایک اسکول کے لڑکے کے دوست کا انتقال ہو گیا. تو وہ جو اسکول کا بچہ تھا جس کا دوست کا انتقال ہوا تھا، اس کے والد اس انتقال ہونے والے بچے کے والد کی تعزیت کے لیے گئے. اور جا کر کہنے لگے کہ صبر کیجئے، اللہ کا حکم ہے، سر جھکا دیجئے، ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے، دوسرا اور اچھا بچہ عطا فرمائے. انہوں نے کہا آمین. اب بچہ بڑا ہوشیار تھا، شاید لاتور کا رہا ہوگا، تو اس نے یاد کر لیا کہ تعزیت کے موقع پر یہ جملہ کہا جاتا ہے. اب دوسرا کوئی کیس آیا، جس میں لڑکے کے باپ کا انتقال ہوا. اب جملہ تو اس کو یاد تھا. اب وہ وہاں پہنچا تو اس نے وہی جملہ دہرایا کہ بھائی صبر کرو میرے یار، دعا ہے کہ اللہ تم کو دوسرا نعم البدل عطا فرمائے. اس لڑکے نے اٹھایا جوتا اور کہا کمبخت کیا گالی دے رہا ہے مجھے دوسرا باپ دینا چاہتا ہے. مجھے یہی ڈر ہے کہ کمیونیکیشن آپ نے اگر برادران وطن کے ساتھ سیکھے بغیر کیا تو ایسے ہی کریں گے جیسے ہی دوسرے تعزیت کرنے والے نے کیا تھا. کمیونیکیشن سیکھنا پڑے گا، ڈائلاگ سیکھنا پڑے گا، بات کیسے کی جائے، کیا سوالات اٹھائے جائیں، فاصلوں کو کیسے کم کیا جائے، غلط فہمیوں کا کیسے دور کیا جائے. لیکن مصیبت اور شکایت صرف یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے آپ وقت نہیں نکالتے. بس یہ ہے کہ جلسہ ہو گیا تو چلے آئیں گے بس، اور دیر رات تک جلسے میں بیٹھ کر صبح فجر کی نماز یا جماعت گول کر دیں گے. یہ ہمارے دینی جلسوں کا پہلا نتیجہ ہے کہ جلسوں میں شریک ہونے والوں کی اس دن کی فجر اگلے دن کی وہ یا تو قضا ہو جاتی ہے یا کم سے کم جماعت چھوٹ جاتی ہے. امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. آپ آئیے، میں بہت سوچ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. یہاں جو آپ کے لوگ مجھ سے برابر رابطے میں ہیں، جنہوں نے یہ پوری بزم سجائی ہے اور اپنے نام کو کہیں سامنے نہیں لائے، وہ ہزار مبارکباد دیتا ہوں میں ان کو اس بات پر. وہ 3-4 دفعہ میرے پاس آئے اور بار بار یہاں آنے کی مجھ سے تاریخیں لیں. 1-2 بار تاریخیں مجھے کینسل بھی کرنی پڑی، شرمندگی اٹھانی پڑی. بالآخر آج اللہ نے پہنچا دیا. آپ کی حسن طلب کی قدر کر کے، اس کو محسوس کر کے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیے، پہلے سے وقت لے کر باقاعدہ 20, 25, 30, 40, 50 کا گروپ بنا کر آئیے. 2-3 دن 4 دن ٹھہریے اور ہم آپ کو کچھ تفصیلی باتیں بتائیں. آپ کمیونیکیٹ کیسے کیجئے، درمیان کی دیوار کو کیسے دھیرے دھیرے گرائیے، کیسے نفرتوں کا جواب محبت سے دیجئے، ناقابل برداشت چیزوں کو کیسے برداشت کیجئے، تاکہ ہمارا یہ ملک ایک مرتبہ پھر انصاف اور امن کا مرکز بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد